بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالی ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کننا مرسلین۔ حامیم اور قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم تنبیہ کرنے والے ہیں۔ اس برکت والی رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے ہماری بارگاہ کے حکم سے، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم یوں تو سارا مہینہ ہی بابرکت اور حرمت و تعظیم والا ہے، لیکن اس مہینے کو خاص طور پر کچھ فضیلتیں اور امتیازات عطا کیے گئے ہیں۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جس کو لیلۃ النصف من شہر شعبان یعنی 14 اور 15 کے درمیان کی رات، جس کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ مبارکہ یعنی برکت والی رات فرمایا ہے۔ تمام علماء کرام سال کے 12 مہینوں میں شب قدر کے بعد سب سے زیادہ افضل رات شب بارات کو قرار دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس رات کے متعلق ارشاد ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی تمام اہم امور، حکمت والے، فیصلہ کن، نافذ العمل ہونے والے امور اور ان کے اجراء کا فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ 15 شعبان کی رات تھی، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر نہیں ہیں۔ میں تلاش میں نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ رسول خدا نے مجھے دیکھ کر فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف ایک خاص شان سے نازل ہو جاتا ہے، اور وہ قبیلہ جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ بکریاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس رات ان بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے اسے شب برات یعنی نجات اور رہائی والی رات کہا جاتا ہے۔ غروب آفتاب سے طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ ندا دیتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا تو میں معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا تو میں رزق میں وسعت عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا تو میں اس کے سوال پورے کر دوں، اور اللہ تعالیٰ اپنی عطا اور سخا کے دامن کو پھیلاتا رہتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت کو اگلے سال یعنی شعبان سے شعبان تک موت و حیات کے امور نفاذ اور اجرا کے لیے ان کے سپرد فرما دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، یعنی اللہ تعالیٰ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور ثبت فرما دیتا ہے، اور اس کے پاس اصل کتاب یعنی لوح محفوظ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں صرف لوح محفوظ لکھنے والا نہیں بلکہ لوح محفوظ کا مالک ہوں۔ اگر کوئی اس رات گڑ گڑا کر رو کر عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور معافی مانگے تو اللہ لکھا ہوا بھی مٹا دیتا ہے، اور نہ لکھا ہو تو لکھ بھی دیتا ہے۔ کوئی اچھی تقدیر کا سوال کرے تو اس کی تقدیر اچھی لکھ دیتا ہے۔ امور تو اللہ کے ہاں پہلے سے مقدر ہوتے ہیں۔ دنیاوی زبان میں ان امور کو میزانیہ یعنی بجٹ کہا جاتا ہے۔ بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس رات تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اس رات رزق لکھا جاتا ہے یا موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر اس رات میں یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے تو پھر جو کچھ لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا ہے پھر اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں تو سب کچھ پہلے سے ہے، اور سب کچھ پہلے سے علم میں ہونا اس کی لوح محفوظ ہے، اور اس کی لوح ہی اس کا علم ہے۔ امام سلسلہ عظیمیہ صدر الصدور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کی ابتدا ہی سے بجٹ کی پالیسیوں یا جزیات کا کام شروع ہو جاتا ہے۔
جیسے جیسے اللہ کی پالیسیاں یا اللہ کی مشیت نزول کرتی ہے ویسے ویسے تکوین کے صاحبان خدمت ان پالیسیوں کو آخری شکل دیتے ہیں۔ یہ پروگرام 30 سال پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کا 30 سال کا پروگرام 10 سال میں تقسیم ہوتا ہے، پھر 5 سال میں، پھر ہر سال اس کی تجدید ہوتی رہتی ہے۔ اس سالانہ تجدید میں وسائل میں کمی یا زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ گویا شعبان کی 15ویں شب میں ہر فرد، ہر قوم، ہر ملک اور حکومت کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 2 چیزیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں، ایک دعا اور ایک صدقہ و خیرات، یعنی قضاء و تقدیر نہیں ٹلتی، یہ نہیں بدلی جاتی، رد نہیں کی جاتی، مگر دعا اور صدقے سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ کیونکہ اگر اللہ کے ہاں رد و بدل، کمی بیشی کا امکان نہ ہوتا تو یہ رات بھی ظاہر نہ کی جاتی۔ اگر کوئی اس رات میں سچے دل سے توبہ کرے اور مغفرت کی دعا کرے اور اس توبہ پر قائم بھی رہے تب ہی فائدہ ہے۔ اہل باطن علماء فرماتے ہیں اس دنیا اور دوسری تمام دنیاؤں میں 4 تکوینی شعبے کام کر رہے ہیں۔ نمبر 1 قانون، نمبر 2 علوم، نمبر 3 اجرام سماوی، نمبر 4 نظامت۔ ان چاروں شعبوں کے ہیڈ 4 ابدال ہوتے ہیں۔ نظامت کے عہدے پر فائز ابدال کو ابدال حق اور صدر الصدور کہتے ہیں۔ ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس وقت نظام تکوین میں صدر الصدور کے عہدے پر فائز ہیں۔ صدر الصدور کا مطلب کنٹرولر ہے۔ بین الاقوامی روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ کائنات میں زندگی کے حرکات و سکنات کو قائم رکھنے کے لیے وسائل کی پیدائش، وسائل کی فراہمی اور وسائل کی تقسیم کے انتظام کو روحانیت کی زبان میں تکوین اور دنیاوی زبان میں ایڈمنسٹریشن کہا جاتا ہے۔ جس طرح دنیاوی نظام میں ہر ادارے میں ایڈمنسٹریشن کا شعبہ ہوتا ہے، اسی طرح روحانیت میں تکوین کا شعبہ ہے۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے اپنی پسند سے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، لہٰذا اس کائنات کو قائم رکھنے کے لیے لاشمار وسائل بھی فراہم کیے ہیں، اور اس طرح کیے ہیں کہ کائنات میں کوئی بھی مخلوق ان وسائل سے اگر نہ بھی فائدہ اٹھانا چاہے تب بھی وہ وسائل اس مخلوق کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ سب اللہ رب العالمین کا نظام ہے، اور اربوں کھربوں زمینوں پر جتنا بھی نظام چل رہا ہے، یہ سب نظام وہ لوگ چلا رہے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے، اندر کے علم سے یعنی باطنی علم سے واقف ہیں، جو روح کے علم سے واقف ہیں، جو کائناتی تخلیق کے فارمولوں سے واقف ہیں، جو اللہ کی صفات کے عارف ہیں، جو اللہ کے نائب اور خلیفہ ہیں۔ نظام تکوین یعنی ایڈمنسٹریشن کا تذکرہ اللہ نے آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کی سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اپنے ایک بندے حضرت خضر کے واقعے میں بیان فرمایا ہے۔ علم نبوت میں علم تکوین کا نام علم لدنی ہے، اور یہی وہ تخلیق کا علم ہے جس کو قبول کرنے سے زمین و آسمان اور پہاڑوں نے معذرت ظاہر کر دی تھی اور انسان نے اسے قبول کر لیا۔ تکوین کا علم پوری کائنات میں انسان کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کو نہیں دیا گیا۔ قرآن پاک نے اسی علم کو تسخیر کائنات کے فارمولوں کا نام دیا ہے۔ اللہ کے محبوب باعث تخلیق کائنات نور اول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نظام تکوین کے سربراہ ہیں۔ نظام تکوین یعنی ایڈمنسٹریشن کے اس پروگرام میں اللہ کی منتخب کردہ برگزیدہ ہستیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتحت اپنے فرائض سر انجام دیتی ہیں، اور ان برگزیدہ بندوں کے ماتحت فرشتے کام کرتے ہیں، لیکن ان فرشتوں کو ذاتی اختیار نہیں ہوتا، بلکہ یہ تکوین کے لوگوں کی معاونت کرتے ہیں۔ تکوینی نظام یا انتظامی امور میں جو برگزیدہ بندے کام کرتے ہیں، ان کے ذہن کی رفتار عام ذہن سے کم از کم 60,000 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اولیاء کرام میں اہل نظامت خواتین و حضرات کو اللہ کی طرف سے پیغمبرانہ طرز فکر والا ذہن عطا کیا جاتا ہے، اور اس ذہن سے وہ ہر بات کو اللہ کی معرفت سوچتے، سمجھتے، سنتے، بولتے، دیکھتے اور چلتے ہیں۔ یعنی اس طرز فکر میں انسان اپنی زندگی کا ہر واسطہ بذات خود اللہ کو سمجھتا اور دیکھتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابدال انبیاء کرام کے نائب ہیں، یہ ایسی قوم ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنی ذات پاک کے لیے منتخب اور اپنے علم و رضا کے لیے خاص کر لیا ہے۔ ان میں سے 30 ابدال اللہ عز و جل کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یقین کی مثل ہیں۔ ان کے ذریعے اہل زمین سے بلائیں اور لوگوں سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، ان کے ذریعے ہی بارش ہوتی ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی اسی وقت فوت ہوتا ہے جب اللہ اس کی جانشینی کے لیے پروانہ دے چکا ہوتا ہے۔ یہ خصوصیات بیان فرما کر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے سورہ مجادلہ کی آیت اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون کی تلاوت فرمائی، یعنی یہی اللہ کی جماعت ہے، آگاہ رہو بے شک اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب برات کی فضیلتوں اور برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی علم کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔